السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ چلو آج پھر ایک فیصلہ کر ہی دیتے ہیں۔ چلو اس بھرم والی محبت کا بھرم توڑ دیتے ہیں۔ چلو اس دور کی مناسبت سے شدید محبت کرتے ہیں جو پانی کے بلبلے کی طرح اچانک سے نمودار ہو کر پھر اتنی ہی جلدی اور شدت سے خاتمے کی طرف چلا جائے۔ پھر یکے بعد دیگرے بہت سارے بلبلے آتے جاتے رہیں، آخر وہ صاف شفاف پانی تبدیل ہو کے کیچڑ بن جائے اور کسی کا دامن داغدار کر دے۔ ماہنور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی خواب سے کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جن میں امید، خواب اور معصومیت بھری ہوتی تھی، اب وہی آنکھیں انگارے اگل رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ کئی راتوں سے سوئی ہی نہیں اور روتی رہی ہے۔ بے کس بات کی تکلیف تھی، بھروسہ ٹوٹنے کی یا اپنی معصومیت پہ غصہ تھا؟ پتہ ہے عزیر، میں نے بڑا سوچا اور آخر اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ میں اپنے خوف کا سامنا کروں گی، پھر چاہے تم میری تصویریں اور ویڈیوز کسی ویب سائٹ پہ ڈال دو، وائرل کر دو یا پھر مجھے مار ہی کیوں نہ دو۔ میں تھک گئی ہوں اتنے عرصے سے بلیک میل ہوتے ہوتے۔ مجھے اپنی محنت کی کمائی تم جیسے کرمنل کو نہیں دی جاتی۔ کتنی محبت تھی نا تم سے۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ آئی۔ کتنے ارمان تھے نا میرے، پر نہیں، سب بیوقوفیاں تھیں۔ مجھے اب نفرت ہوتی ہے، اب اپنے آپ سے جس نے تم سے محبت کی تھی، اور میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں میں دیکھ سکوں کہ تمہارا ضمیر کتنا زندہ ہے۔ ابھی تک ماہنور خاموش ہوئی تو وہ خباثت سے ہنس دیا۔ کیا لگتا ہے ماہنور بی بی، تمہاری ان جذباتی باتوں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں جی، ایسے نہیں، وہی شیڈیول رہے گا۔ تم مجھے پیسے دو گی اور تمہارے راز محفوظ رہیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اب اس شیڈیول میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگا کہ تم آفس کے بعد میرے فلیٹ پہ آؤ گی، اور تم ایسا کرو گی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم میرے خلاف کچھ کر سکو۔ محبت گئی بھاڑ میں، تم خوف سے مر رہی ہو، اور پتہ ہے کیا، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آتی ہی کیوں سوشل میڈیا پہ، اتنی ہی شریف ہو، ماں باپ کا اب اتنا خیال امٹ کے آ رہا ہے، وہ تب کیوں نہیں آتا؟ وہ انتہا درجے کی نحوست اور خباثت لیے بیٹھا تھا شکل پہ۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کی انسانی جذبے کے آثار ہی نہیں تھے۔ پیسے اور پیسے، بس اس کے علاوہ نہ کوئی بات کرتا نہ سنتا۔ ماہنور خود پہ حیران ہوتی کہ ایسے انسان کو وہ کیوں نہیں پہچان پائی۔ ہاں، اس نے جال ہی کچھ ایسا پھینکا تھا، یہ اس کا ذریعہ معاش تھا، وہ پروفیشنل تھا ان چیزوں میں۔ میں نہیں کر رہی ایسا کچھ، ماہنور نے کہا۔ وہ طیش میں آ گیا۔ تو کر دوں وائرل؟ ہاں کر دو، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نہ، میں سارے بھرم توڑنے آئی ہوں، ماہنور نے خالی لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ نہ پایا، وہ تب سمجھا جب ایک خاتون وکیل کچھ پولیس والوں اور کچھ سول ڈریس والے بندوں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ تو انسپکٹر صاحب، یہ بندہ اعتراف گناہ کر چکا ہے، آپ نے خود سنا، اور ساتھ ہی یہ گواہ موجود ہے۔ خاتون نے سول کپڑوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور ڈیجیٹل پروف کے طور پر آپ کی گفتگو کی ریکارڈنگ کے ساتھ ماہنور کے پاس اس کی چیٹ کے اسکرین شاٹس بھی ہیں، اسے گرفتار کر لیں۔ خاتون وکیل نے کہا۔ عزیر نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک ہٹے کٹے پولیس والے نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہ عزیر، مجھ پہ خوف نہیں رہا، اور میں سارے بھرم توڑنے آئی ہوں۔ میں ڈرتی ہی کب تھی، بس بدبخت محبت تھی تم سے، اس لیے خاموش تھی۔
مہنور نے اسی خالی لہجے میں کہا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، دیکھ لوں گا۔ وہ غصے میں گھرایا تھا، چل تو ادھر، چھوڑے گا نہیں، وڈا آیا، پہلے آپ تو چھوٹ۔ کسی پولیس والے نے کہا۔ اسے جس طرح گھسیٹ کے لے جایا گیا وہ دیکھ کے مہنور کو اداسی سے ہونے لگی۔